نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلابات آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی اقوامیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باگڈور قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ہر طرح کا ان کا تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورے لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے۔ ایک زمانہ تھا جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیوں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں، بھائیوں ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ ایک کا نام سقایا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ جہاں زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا تھا۔ نبیذ وغیرہ کا اہتمام بھی اسی شعبے کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ دوسرے عہدے کا نام تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، اس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ اس شعبے کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا، اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کے ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سمجھتا گویا کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبے سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو گیا تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف۔ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا۔ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت میں بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری کی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریب لوگوں کا بھی خیال کرتے۔
انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک سے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور دوسرا سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامانی تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا۔ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پھر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائیں۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہیں چورا کرنا، ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ ان کے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہ گیا۔ نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ بنگلہ گاڑی رکھنے سے، ملتا ہے سکون دل کو غریبوں کی مدد کرنے سے۔